بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ الافعال الخمسۃ و اعرابها، افعال خمسہ اور اس کا اعراب۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اسماء خمسہ، اور آج ہم سبق ہمارا ہے افعال خمسہ سے مراد۔ تو افعال خمسہ کیا ہے؟ افعال خمسہ سے مراد وہ افعال ہیں فعل مضارع جس کے آخر میں الف آ لگا ہو، جس کے آخر میں الف ہو جو تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ غائبین پر، اور یا وہ الف کی جو تثنیہ مخاطبین پر دلالت کرتا ہو، یا آخر میں واو لگا ہو جو جمع غائبین پر دلالت کرتا ہو، یا وہ واو لگا ہو جو جمع مخاطبین پر دلالت کرتا ہو، یا پھر یا لگا ہو جو مفردہ مؤنثہ پر دلالت کرتا ہو، جیسے یفعلان، تفعلان، اور یفعلون، اور تفعلون، اور تفعلین۔ یفعلان، تفعلان، اور یفعلون، تفعلون، اور تفعلین۔ تو یہ جو 5 افعال ہیں ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ اب ان کا اعراب کیا ہے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ہے تو ثبوت النون کے ساتھ ہے، اس کے آخر میں جو نون لگا ہوتا ہے یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلون، تفعلین، یہ جو آخر میں نون ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر حالت رفع میں ہے، اور ضمے کی علامت جو ہے وہ ثبوت النون ہے۔ اور جب حالت جزم یا حالت سکون میں ہو تو اس وقت وہ نون حذف ہو جاتا ہے، جیسے لن یفعل، لن یفعلوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حالت جزم میں بھی لم یفعل، عفوا لم یفعل، لم یفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلی۔ تو بس یہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں الامثلہ، مثالیں۔ پہلے حالت رفع کی مثالیں دیکھ لیں۔ العاملان یشتغلان، دونوں مزدور کام کر رہے ہیں، تو العاملان یشتغلان، یہاں پر یشتغلان چونکہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع سے پہلے جب کوئی ادوات جزم یا ادوات نصب میں سے نہ ہو تو وہ مرفوع ہی ہوتا ہے۔ تو العاملان یشتغلان، دونوں مزدور کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر نون یشتغلان فعل مضارع مرفوع ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ ثبوت النون ہے نیابتاً عن الضمہ۔ اسی طرح سے انتما تشتغلان، تم دونوں کام کرتے ہو۔ العمال یشتغلون، انتم تشتغلون، انت تشتغلین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سارے افعال آ گئے، یفعلان، تفعلان، اور یفعلون، تفعلون، اور تفعلین، یہ 5 آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ اب اس سے پہلے اگر کوئی ادوات نصب میں سے لگا ہو، جیسے العاملان لن یشتغلا، دونوں مزدور ہرگز کام نہیں کریں گے۔ انتما لن تشتغلا، تم دونوں بھی ہرگز کام نہیں کرو گے۔ العمال لن یشتغلوا، مزدور کام ہرگز نہیں کریں گے۔ انتم لن تشتغلوا، تم سب ہرگز کام نہیں کرو گے۔ انت لن تشتغلی، تم بھی ہرگز کام نہیں کرو گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لم آ گیا، اس کی وجہ سے نون حذف ہو گیا آخر سے یہ افعال خمسہ میں۔ اسی طرح سے العاملان لم یشتغلا، انتما لم تشتغلا، العمال لم یشتغلوا، انتم لم تشتغلوا، انت لم تشتغلی، ٹھیک ہے۔ وہی نفی کا معنی ہے، معنی بھی آپ کے سامنے وہی جملے۔ البحث، انظر الى الامثلة في القسمة في الاقسام الثلاثة المتقدمة، ان مثالوں کو دیکھو، گزشتہ جو 3 مثالیں ہیں گزر چکی ہیں۔ تجد الفعل المضارع يقع في كل قسم منها على 5 حالات، آپ فعل مضارع کو دیکھ پاؤ گے کہ ہر ایک مثال کے اندر، ہر ایک جو ہے وہ قسم میں 3 اقسام تھے نا، ایک تو حالت رفع کی، دوسری حالت نصبی کی، اور تیسری حالت جزم کی۔ تو ان 3 حالات میں سے ہر ایک حالت میں آپ فعل مضارع کو دیکھو گے کہ وہ 5 حالات پر واقع ہے۔ فهو فی الحالت الاولى، پہلی حالت میں متصل بالف تدل علی اثنین غائبین، فعل مضارع متصل ہے الف کے، وہ الف کی جو دلالت کرتا ہے اثنین غائبین پر، ٹھیک ہے، یفعلان میں جیسے تھا، اور یفعلا اور یفعلا میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ فی الحالت الثانیہ متصل بالف تدل علی اثنین مخاطبین، دوسری حالت میں وہ فعل مضارع آخر جو ہے وہ متصل ہے الف کے، جو الف دلالت کرتا ہے اثنین پر، 2 پر، لیکن مخاطبین پر، یعنی مخاطب آمنے سامنے۔ وہ فی الحالت الثالثہ، تیسری حالت میں متصل ہے بواو، واو کے تدل علی جماعت الغائبین کی، جو غائبین کی جماعت پر دلالت کرتا ہو۔ وہ فی حالت الرابعہ، اور چوتھی حالت میں متصل بواو تدل علی جماعت المخاطبین، متصل ہے واو کی لیکن وہ واو دلالت کرتا ہے مخاطبین کی جماعت پر۔
جیسے تشتغلون. اور پھر حالت الخامسہ متصل بیاء، اور پانچویں حالت میں متصل ہے یا کے فعل مضارع جو دلالت کرتا ہے مخاطبہ پر، تشتغلین. ومن اجل ذلك تسمى الافعال المضارعہ فی الحالات السابقہ بالافعال الخمسہ. اس وجہ سے یہ جو افعال مضارعہ ہیں ان کو پچھلی جو گزر چکی حالات ہیں ان میں ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں. تأمل هذه الافعال الخمسہ فی الاقسام الثلاثہ، تینوں قسموں میں ان افعال خمسہ میں غور کرو. تجدها فی القسم الاول مرفوعہ، پہلی قسم میں آپ اس کو مرفوع پاؤ گے، لأنها لم تسبق بناصب او جازم، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ کوئی ادوات نصب آیا ہے نہ کوئی ادوات جزم آیا ہے. وفی القسم الثانی منصوبہ، دوسری قسم میں ان کو منصوب پاؤ گے، لأنها مسبوقۃ بأداة نصب، اس لیے کہ اس سے پہلے ادات نصب آیا ہے. وفی القسم الثالث مجزومہ، تیسری قسم میں آپ اس کو مجزوم پاؤ گے، لأنها مسبوقۃ بأداء جزم، اس لیے کہ اس سے پہلے ادات جزم کے ادوات میں سے ایک ادات آیا ہے. ولیکن ما علامات الرفع والنصب والجزم ہونا، یہاں رفع کی علامت کیا ہے، نصب کی علامت کیا ہے، جزم کی علامت کیا ہے. اننا اذا تأملنا الافعال التي معنا، ہم جب غور کرتے ہیں ان افعال میں کہ جو ہمارے پاس ہے، لم نجد اثرا للضمۃ او الفتحۃ او السکون، ہمیں کوئی اثر نہیں ملتا نہ ضمے کا نہ فتحے کا نہ سکون کا. ولكن في حالة الرفع نجد في آخرها نونا ثابتة دائما، لیکن ہم حالت رفع میں ہمیشہ پانچوں مثالوں کے اندر ہمیں ایک نون ملتا ہے جو کہ ثابت ہوتا ہے، ہمیشہ جڑا رہتا ہے. کما فی امثلۃ القسم الاول، جیسے کہ پہلے قسم کی مثالوں میں آپ کے سامنے ہے. ونجد هذه النون محذوفة في حالة النصب والجزم، ہم اس نون کو پھر محذوف پاتے ہیں حالت نصب اور حالت جزم میں. کما فی امثلۃ القسمین الاخیرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا دوسری دو قسموں میں. فلا بد اذن، تو پھر یہ بات ضروری ہوئی ان یکون ثبوت النون دائما نائبا عن الضمۃ فی حالت الرفع، کہ نون کا ثابت رہنا یہ نیابتاً ہو ضمے سے حالت رفع میں. حالت رفع کی علامت جو ہوتی ہے وہ تو ضمہ ہے، ضمے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اب ضمہ آتا نہیں ہے تو یہاں پر نون آیا ہے، تو نون کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر یہ مضموم ہے، حالت رفع میں ہے اگر نون موجود ہے. وحذفها نائبا عن الفتحۃ والسکون فی حالت النصب والجزم، اور نون اگر محذوف ہے نہیں آیا تو آپ سمجھو کہ یہ حالت نصبی ہے یا پھر حالت جزمی ہے. تو اس کا حذف النون جو ہے یہ نائب ہے فتح اور سکون سے حالت نصب اور حالت جزم میں. القواعد: الافعال الخمسہ هي كل مضارع اتصلت به الف اثنین او واو جماعت او یاء مخاطبہ. افعال خمسہ ہر وہ فعل مضارع ہے کہ اس کے ساتھ متصل ہو الف اثنین کا، تثنیہ کا جو الف ہے. پھر تثنیہ عام ہے چاہے وہ تثنیہ غائب ہو یا تثنیہ مخاطب ہو. اسی طرح سے واو الجماعہ بھی عام ہے چاہے وہ جماعت الغائبین ہو یا جماعت المخاطبین ہو. او یا مخاطبہ، یا پھر یا مخاطبہ کا یعنی مؤنث مخاطبہ کا یا، یہ اگر اس کے ساتھ متصل ہو تو ان کو کہتے ہیں، ان افعال کو افعال خمسہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی آسان سی کہ یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین. یہ الافعال الخمسہ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. افعال خمسہ جو ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں نون کے ثابت ہونے کے ساتھ، وتنصب وتجزم بحذفها، اور منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں نون کے حذف کے ساتھ. تمرینات: اذکر الافعال الخمسہ فیما یاتی وبین علامت اعرابها. افعال خمسہ کو مندرجہ ذیل جملوں میں ذکر کرو اور ان کے اعراب کی علامات بھی بیان کرو. انتم تقولون ما لا تفعلون، تو تقولون یہ مرفوع ہے اور تفعلون یہ بھی مرفوع ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ ثبوت النون ہے نیابتاً عن الضمہ. اسی طرح سے اختلف الشریکان ولم یتفقا، دو مشترک شخص جو ہے وہ ان کا اختلاف ہوا، ولم یتفقا اور وہ متفق نہیں ہوئے. تو اختلف الشریکان ولم یتفقا، یتفقا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور جزم کی علامت جو ہے وہ حذف النون ہے نیابتاً عن السکون. اسی طرح سے لم نر اللصوص وهم یسرقون، ای عمل تعالجیہ تحسنیہ، جو بھی کام تم کرتی ہو تم اچھا کرتی ہو. بہرحال یہ تمرینات ہیں. معذرت میں ایک بار پھر کرتا ہوں کہ میں اگر سارے تمرینات کو جو ہے وہ ابھی دیکھو 9-10 منٹ ہونے والے، اگر سارے تمرینات کو حل کرنا شروع کر دوں تو پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر کوئی سنے گا نہیں.
اور اگر اس کو الگ سے سبق میں کر لوں کہ تمرین ہو اور ایک دن سبق ہو تو اس طرح پھر مزہ نہیں آئے گا، سبق کا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ سبق کیا تھا اور تمرین کس چیز کا ہے. تو اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، میں تمرینات حل نہیں کروں گا. حول الافعال المضارعة التي في الجمل الآتیہ من حالت الرفع الى حالت النصب، آنے والے جملوں میں جو افعال مضارعہ ہیں ان کو پھیر دو حالت رفع سے حالت نصب کی طرف، پھر حالت جزم کی طرف. الرجلان یتحدثان، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ الرجلان لن یتحدثا اور الرجلان لم یتحدثا، اس طرح سے آپ نے بنانا ہے. کون ثلاث جمل اسمیہ فی کل منها فعل مضارع مرفوع متصل بالف الاثنین، 3 جملے اسمیہ بناؤ کہ ہر ایک پہ فعل مضارع مرفوع ہو متصل ہو الف الاثنین کے، اور 3 جملے اسمیہ ایسے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک میں فعل مضارع مرفوع ہو متصل ہو الف الاثنتین کے. 3 جملے اسمیہ بناؤ کہ ہر ایک میں فعل مضارع منصوب ہو متصل ہو واو الجماعہ کے، اور 3 جملے اسمیہ بناؤ کہ ہر ایک میں فعل مضارع مجزوم ہو متصل ہو یا مخاطبہ کے. ضع الافعال الآتیہ فی جمل تامہ مع اتصالها بالف الاثنین مرۃ والف الاثنتین مرۃ اخرى، آنے والے جو افعال ہیں ان کو مفید جملوں میں رکھو، ایک دفعہ اس کو الف الاثنین کے ساتھ متصل کر دو اور دوسری جگہ الف الاثنتین کے ساتھ متصل کر دو. ضع الافعال الآتیہ فی جمل تامہ، آنے والے افعال کو مفید جملوں میں رکھو، تام جملوں میں رکھو، مع اتصالها بواو الجماعہ مرتن، ایک دفعہ واو الجماعہ کے ساتھ متصل کر کے، وبیاء المخاطبۃ اخرى، اور ایک دفعہ یا مخاطبہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو متصل کر دو. ضع جملۃ فعلیۃ فعلها مضارع فی کل مکان خالی، ہر خالی جگہ میں فعل یا جملہ فعلیہ رکھو کہ جس کا فعل مضارع، جس میں جو ہے جس کا فعل مضارع ہو. وبین علامت اعراب الفعل، اور اعراب فعل کا اعراب بھی بیان کر دو. الولدان یسبحان فی النہر مثلا، ٹھیک ہے، الولدان یسبحان فی النہر، تو یسبحان یہ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت ثبوت النون ہے. ضع مکان کلمۃ الطبیب فی العبارۃ الآتیہ کلمۃ الطبیبین، الطبیب کی جگہ میں طبیبین کلمہ رکھو مرتن ایک دفعہ، اور کلمۃ الاطباء اخرى، اور ایک دفعہ میں اطباء کلمہ رکھو، مع مراعات ما يحدث من التغییر فی الافعال، افعال میں جو تبدیلی آتی ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے. یجب علی الطبیب ان یلاطف المرضى، مثلا یہ کہنا ہے نا، تو آپ نے یوں کہنا ہے کہ یجب علی الطبیبین ان یلاطفا المرضى. یلاطفا یہاں پر جو ہے وہ فعل مضارع ہوگا، منصوب ہوگا، نصب کی علامت جو ہے وہ حذف النون ہوگا. اسی طرح سے ایک دفعہ آپ نے یوں کہنا ہے کہ یجب علی الاطباء ان یلاطفوا، تو یلاطفوا فعل مضارع ہے اور منصوب ہے ان ناصبہ کی وجہ سے، اور جزم نصب کی علامت جو ہے وہ حذف النون ہے. تمرین فی الانشاء، اکتب عبارت لا تقل عن 3 اسطر، ایک عبارت لکھو جو 3 سطروں سے کم نہ ہو. فیما یعملہ اخوک اخواک صباح کل یوم، یعنی یہ متعلق ہو اس سے کہ جو آپ کے بھائی کرتے ہیں ہر صبح میں. من وقت استيقاظهما من النوم الى ان يذهبا الى المدرسہ، ان دونوں کے، آپ کے بھائیوں کے نیند سے جاگنے کے وقت سے لے کر مدرسے جانے تک کے وقت تک، یعنی اس وقت میں جو کچھ کرتے ہیں تو آپ نے وہ لکھ لینا ہے. اکتب العبارہ مرۃ ثانیۃ وابتدأ بکلمۃ اخوتی، اس عبارت کو ایک بار پھر لکھ لو اور اس کو شروع کرو اخوتی کلمے سے، مع مراعات ما يحدث فی کلماتها من تغییر، جو تغیر تبدیلی آتی ہے اس کی کلمات میں اس کا خیال رکھتے ہوئے. تمرین فی الاعراب، نموذج الاولاد یلعبون، الاولاد یلعبون بچے کھیلتے ہیں. الاولاد مبتدا مرفوع بالضمہ، یلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة، والواو فاعل مبنی على السکون فی محل رفع. اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو. التجار یربحون، تاجر لوگ کماتے ہیں. انت تہذبین الاطفال، تم بچوں کو تہذیب سکھاتی ہو، بچوں کو مہذب بناتی ہو.